الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. محترم دوستو، عزیز و بزرگو، گزشتہ جمعہ میں امام الانبیاء ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزہ میں سے ایک بڑا معجزہ معراج کا واقعہ، اسی پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جانے سے پہلے آپ نے مسجد اقصی میں قیام فرمایا. اس کے بعد آپ نے 7 آسمان کا سفر طے فرمایا حضرت جبرائیل امین کے ساتھ. چنانچہ پہلے آسمان پر جب پہنچے، جبرائیل امین نے دستک دی. اندر سے فرشتوں نے پوچھا کون؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں. پھر پوچھا ساتھ میں کون؟ فرمایا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس کے بعد دروازہ کھولا گیا، آپ پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. یہ سوال و جواب کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانی قوانین اور ضوابط سے واقف کرنا چاہتے تھے کہ یہ قانون اور یہ ضابطہ ہے. دنیا میں بھی قانون اور ضابطے ہوتے ہیں اور اسی کے اوپر آدمی کو عمل بھی کرنا چاہیے. ہمارے ہندوستان کی سب سے بڑی جمعیت علماء ہند کی جو بنیاد رکھنے والے ہیں، اس کے روح رواں ہیں حضرت مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کو ہر ایک جانتا ہے. انہی کی کتاب ہمارے مکاتب میں سالہ سال سے پڑھائی جاتی ہے، بر صغیر میں بھی اور سارے بروں میں، بر اعظم میں بھی، اس لیے کہ تمام زبانوں میں ان کی کتاب اسلامی تعلیم چھپی ہوئی ہے. اور آج تک سارے کی ساری دنیا میں جو لوگ ایمان پر موجود ہے، اس میں ان کا بھی حصہ ہے کہ انہوں نے ایمانیات پر، عبادات پر اور دینی جتنی بھی ہماری اصول ہے ان تمام پر انہوں نے بہترین کام کیا. وہ ان کے اخلاص کی دلیل ہے. تو مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی اور آپ ہی نے ایک اجلاس بلایا تھا. اس اجلاس میں روح رواں بھی وہی تھے، اسٹیج پر وہی بیٹھے ہوئے تھے. استنجا کے لیے تشریف لے گئے. جب واپس تشریف لائے اتنے بڑے اجلاس میں، تو باہر گیٹ کے اوپر جو آدمی کھڑا تھا اس نے ان سے بھی ٹکٹ مانگا
اس لیے کہ ضابطہ یہی ہے، قانون یہی ہے، تو قانون بنانے والے وہی تھے، اس کے باوجود ان سے بھی ٹکٹ مانگا۔ تو دنیا کے بھی ضابطے ہوتے ہیں، ایسے ہی آسمان کے بھی ضابطے ہیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام داہنی جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ داہنی جانب آپ کی جنتی اولاد تھی اور بائیں جانب آپ کی جہنمی اولاد تھی، اس لیے داہنی جانب جنتی اولاد کو دیکھ کر کے خوش ہوتے تھے اور بائیں جانب جہنمی اولاد کو دیکھ کر کے غمگین ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ 6 انبیاء کرام خصوصاً 6 آسمانوں پر ہے۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک جملہ عربی میں لکھا ہوا ہے اعیاہم۔ اگر اس جملے کو ہم یاد رکھیں گے تو آسمانوں کے اوپر کس ترتیب سے انبیاء کرام موجود ہے وہ یاد رہے گا۔ آ سے آدم علیہ السلام، عین سے عیسیٰ علیہ السلام، یا سے یوسف علیہ السلام، الف سے ادریس علیہ السلام، ہا سے ہارون علیہ السلام، میم سے موسیٰ علیہ السلام۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ بیت معمور سے ٹیک لگا ہوئے بیٹھے تھے۔ یہ بیت معمور جو ہے، دنیا کا جو قبلہ ہمارا ہے کعبۃ اللہ، اس کے بالکل سیدھ میں بیت معمور ہے، اور یہ بیت معمور آسمانوں کا قبلہ ہے۔ یہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ روایتوں میں لکھا ہے فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ وہ فرشتے روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، اور لکھا ہے کہ قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آئے گی طواف کی جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا۔ اس سے اندازہ لگاوے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی جو تعداد اور فرشتوں کی جو مخلوق پیدا کی ہے وہ کتنی زیادہ ہوگی۔ اس سے اللہ رب العزت کی بڑائی کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کا نظارہ فرمایا اور جنت کی بڑی بڑی نعمتوں کو دیکھا۔ ان نعمتوں میں سے جنت کی نہروں کو دیکھا، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب طہور کی نہر اور شہد کی نہر، جس کا تذکرہ قرآن کریم نے بھی فرمایا ہے۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى۔ پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے، اس کا حال یہ ہے، اس میں پانی کی ایسی نہریں چلتی ہے جو کبھی خراب ہونے والی نہیں ہے، دودھ کی ایسی نہریں ہیں جس کا ذائقہ ذرا برابر بھی بدلا ہوا نہیں ہوگا، بدلا نہیں جائے گا، اور اس میں شراب طہور کی ایسی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے مزیدار ہوگی، لذیذ ہوگی، اور شہد کی ایسی نہریں ہیں جو خالص اور صاف شفاف ہوگی۔ یہ چاروں نہریں ہر جنتی کو ملے گی، اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ یہ چاروں نہریں جو چلتی ہے وہ ایک ساتھ چلتی ہے، لیکن ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہوتی۔ دنیا کا پانی ہمیں معلوم ہے، ایک کنویں کا دوسرے کنویں میں اگر ڈالا جاوے تو خلط ملط ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہریں جو ہے وہ ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہوتی۔
اور اس کی مثال اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی جاری فرمائی. دنیا میں ایسے دریا بہائے کہ میٹھا سمندر اور کھارا سمندر ایک ساتھ چل رہے ہیں، لیکن میٹھا سمندر اور کھارا سمندر دونوں کے دونوں ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہوتے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. دو دریا اللہ رب العزت نے بہائے ہیں. اس جگہ پر میرے استاد محترم حضرت مفتی عبداللہ صاحب رویدروی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں خود اس دریے پر جب پہنچا تھا تو میں نے اللہ کی یہ قدرت دیکھی. ایک برتن میں پانی لیا، تھوڑا سا پانی میٹھے دریے سے اور تھوڑا سا کڑوے دریے سے، لیکن اس برتن میں بھی اللہ کی قدرت یہ دکھائی دی کہ وہ دونوں پانی الگ الگ تھے. تو اس اللہ نے جنت میں جو 4 نہریں جاری فرمائی ہے وہ ایک ساتھ چلتی ہے، زمین پر چلتی ہے اور ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی نے یہ 4 نہروں والی بات ایک یہودی کے سامنے کی کہ اللہ نے جنت میں ایسی نہریں پیدا فرمائی ہیں جو ایک ساتھ چلتی ہیں اور ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہوتی. اس یہودی نے اعتراض کیا، سوال کیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 4 نہریں چلتی ہو اور ایک دوسرے میں خلط ملط نہ ہوتی ہو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس یہودی سے، اگر میں ثابت کر دوں تیرے جسم میں کہ یہ چاروں کی چاروں نہریں ایک ساتھ چلتی ہے اور خلط ملط نہیں ہوتی، کیا تو مسلمان ہو جائے گا؟ اس نے کہا میں مسلمان ہو جاؤں گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرے دماغ میں جو نہر چلتی ہے اس میں سے ایک نہر آنکھ میں جاتی ہے، ایک نہر کا پانی کان میں جاتا ہے، ایک نہر کا پانی ناک میں جاتا ہے اور ایک نہر کا پانی تیرے منہ میں جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آنکھ کا پانی ناک میں آیا ہو اور ناک کا گندا پانی تیرے منہ میں آیا ہو. اس نے جب یہ بات سنی سمجھی، وہ یہودی مسلمان ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ 4 نہریں دیکھی. جبرائیل امین سے فرمایا یہ 4 نہریں کہاں جاتی ہیں؟ فرمایا یہ 4 نہریں حوض کوثر پر جاتی ہیں. پھر سوال کیا یہ 4 نہریں کہاں سے آتی ہیں؟ جبرائیل امین نے فرمایا وہ تو میں بھی نہیں جانتا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی. ایک فرشتہ نازل ہوا، اس فرشتے نے کہا آپ اپنی آنکھ کو بند کر لیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے آنکھ بند کی. تھوڑی دیر کے بعد اس فرشتے نے کہا آپ اپنی آنکھ کھول دیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوں اور اس کے سامنے سفید موتیوں کا ایک بہت بڑا قبہ ہے اور اس کے اوپر سونے کا دروازہ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک تالا لگا ہوا ہے. قبہ اتنا بڑا ہے کہ اگر سارے دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات اگر جمع کر دیے جاوے اور ان تمام کو اس قبے پر رکھ دیے جاوے تو اس کا حال ایسا ہو، ایک بہت بڑے پہاڑ کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہو تو ایسا حال ان تمام انسان اور جناتوں کا اس قبے کے اوپر ہوگا. اتنا بڑا قبہ تھا. بالآخر اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے جب واپس لوٹنے لگے اس فرشتے نے سوال کیا کیا آپ اس قبے کے اندر جانا نہیں چاہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے اوپر تو تالا لگا ہوا ہے. اس فرشتے نے کہا اس کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا وہ تالا بھی کھل گیا، دروازہ کھلا، آپ اس میں تشریف لے گئے. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا بسم کی میم ہے، اس میں سے پانی کی نہر نکل رہی ہے.
اللہ کی جو گول ہا ہے اس سے دودھ کی نہر نکل رہی ہے، الرحمن کی جو میم ہے اس سے شراب طہور کی نہر نکل رہی ہے، الرحیم کی جو میم ہے اس سے خالص شہد کی نہر نکل رہی ہے۔ تو دوستو عزیز و بزرگو، اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت اخلاص کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر جائز کام کے اوپر پڑھتی رہے گی، اس کی برکت سے انشاءاللہ میں اس امت کو ان چاروں نہروں سے پانی پلاؤں گا۔ دوستو عزیز و بزرگو، ہر نیک کام پر، جیسے اس سے پہلے ہی بتلایا تھا، ہر جائز کام پر، جوتا پہنتے وقت، اسی طرح کپڑا پہنتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، ہر کام کے شروع کرتے وقت ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جنت میں ان چاروں نہروں سے اللہ رب العزت ہمیں پانی پلائے گا۔ دوستو عزیز و بزرگو، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، امت کے جن جن گناہوں کے اوپر جو جو سزائیں ہیں، ان سزاؤں کے اوپر کون کون سے گناہ پر کون سی سزا ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والا بناوے، اور آپ کی سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بناوے، جن کی سنتیں باقی ہو پوری۔